الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سری احباب مل کے بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب بڑی محبت سے تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی عشق رسول عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ایک قوم کا ذکر ملتا ہے، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ جب دوسری قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ تیسری قوم کا جب قرآن پاک میں ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر تیز آندھیوں کے عذاب آئے اور ہوائیں اتنی سخت تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ چوتھی قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل نے زمین کے نیچے ہاتھ ڈالا اور زمین سمیت پوری قوم کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر اوندے دو میں مارا اور ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پانچویں قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طوفان نوح کو بھیجا اور طوفان نوح اتنا سخت تھا کہ ساری کی ساری زمین کو برابر کر دیا گیا۔ ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں تو مختلف قوموں کے حالات ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایک ایک جرم تھا اور اس ایک ایک جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پچھلی جتنی امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو، بلکہ اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا گیا۔ اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کے ان کے جسم کاٹ کے ان کے گردوں کو بھی بیچا گیا۔ اس امت کے اندر تو 5 سالہ معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ ایسا کون سا جرم ہے ایسا کون سا جرم ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی قومیں ایک ایک جرم کر کے تباہ و برباد ہو گئی اور اس امت کے دامن میں سارے گناہ ہیں، اس کے باوجود اس امت پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی۔ اس امت کے دامن میں سارے گناہ ہیں، اس کے باوجود اس امت کی شکلوں کو نہیں بدلا گیا۔ اس امت کے دامن میں سارے گناہ ہیں، ہم پر طوفان نوح نہیں آیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی قومیں ایک ایک جرم کریں تو اللہ نے پوری پوری قوم کو تباہ کر دیا، اور یہ امت سب کچھ کرنے کے باوجود بچی کیوں ہوئی ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ یہ صرف حضور کی رحمت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ حضور کے سوا ایسی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے
جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہو۔ کوئی بندہ اپنی عقل، اپنی نظر، اپنا ذہن دوڑا کے دیکھ لے اور کائنات میں تلاش کر کے دیکھے آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ ہر گناہ ہمارے دامن میں موجود ہے، اس کے باوجود ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ جب اس کی عقل، ذہن اور نظر تھک کے رک جائے گی نا، تو رکنے والی جگہ گنبد خضرا پہ ہوگی۔ یہ صرف حضور ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ یا اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ یا خوشبو ہوگی یا بدبو ہوگی، اور ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ یا رحمت ہوگی یا عذاب ہوگا۔ جہاں پہ رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا، اور جہاں پہ عذاب آ جائے پھر وہاں پہ رحمت نہیں ہوتی۔ اور اگر آج ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو وجہ بس ایک ہے کہ ہم پہ رحمت مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ رحمت دی ہے جس کو رب نے خود رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ حضور تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کس نے بچایا ہوا ہے؟ تو اس کو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ جو جس زمانے میں بچا ہے وہ حضور کے صدقے سے بچا ہے۔ آج کے دور میں اگر بیٹی یہ سوال کرے کہ میں نے میلاد منانا ہے یا نہیں منانا، تو وہ بیٹی ذرا 1400 سال پلٹ کے دیکھے، جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ قبر میں گاڑ دیتا تھا، بھائی اپنی بہن کو زندہ قبر میں اور کنویں میں پھینک آتا تھا، بیٹی کا وجود برداشت نہیں تھا۔ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس دور میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو بیٹی کی پرورش کرے گا میں مصطفیٰ اس کا بازو پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ آپ تصور کریں کہ بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، اس دور میں آ کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سن لو فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باپ جب اپنی بیٹی کو ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت کرتا ہے تو باپ سسکیاں لے کے روتا ہے، بھائی اپنی بہن کو جب ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت کرتا ہے تو وہ سسکیاں لے کے روتا ہے۔ تو اس بیٹی پر یہ سوال بنتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی وہ باپ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ آج باپ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت کر رہا ہے تو سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ یہی بھائی جس کو بہن کا وجود برداشت نہیں تھا، آج بہن کو رخصت کرتے وقت سسکیاں لے کے روتا ہے۔ تو اس بیٹی سے پوچھ کے دیکھو، یہ سارا سما، یہ سارا منظر کیسے تبدیل ہو گیا؟ زندہ دفن کرنے والے آج بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تو سسکیاں لے کے روتے ہیں۔ اس بیٹی سے پوچھو ہوا کیا ہے؟ تو بیٹی مسکرا کے کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں چلا حضور آ گئے ہیں۔ یہ سارا سما اس لیے بدل گیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کا ایک ایک سانس مصطفیٰ کا مقروض ہے، ایک ایک سانس پہ بیٹیاں قرض دار ہیں مصطفیٰ کی۔ کیوں کہ جب تک حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، بیٹیوں کی زندگی کا وجود ہی نہیں تھا۔ آج بیٹیاں جتنی سانسیں لیتی ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو بیٹی کو اس سے بڑھ کے میلاد کی اور کیا دلیل چاہیے کہ اس کو زندگی میرے مصطفیٰ نے بخشی ہے۔ اس کو تو ہر سانس میں کہنا چاہیے کہ اگر آج میں جی رہی ہوں اور میرے باپ کے سینے میں شفقت ہے تو وجہ بس اتنی ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آپ بوڑھے باپ کو دیکھیں، بڑھاپا آ گیا، اس کی کمر جھک گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشقت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ آپ اس بوڑھے باپ سے پوچھ کے دیکھیں کہ اس عمر میں اتنی مشقت کرنے کی حاجت کیا ہے؟ تو بوڑھا باپ صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ ابھی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ وہی باپ تھا کہ بیٹی کا وجود برداشت نہیں تھا، پیدا ہوتے زندہ قبر میں گاڑ دیتا تھا۔ آج بڑھاپے میں بھی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے مشقت کر رہا ہے۔ تو یہ جو باپ کے سینے میں شفقت ہے نا، اس کی وجہ بس یہ کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج بیٹیوں کا ایک ایک سانس مصطفیٰ کا مقروض ہے۔ یہی بیٹی جب بڑی ہو کہ ماں کا روپ اختیار کرتی ہے، اب ماں یہ سوال کرے
کہ میں نے میلاد منانا ہے یا نہیں منانا، بس چھوڑ دیں اس کو، سادہ کر کے چھوڑ دیں آپ، چلیں مہربانی کریں۔ اب یہی بیٹی جب ماں کا روپ اختیار کرتی ہے تو ماں اگر اس دور میں پوچھے کہ میں نے نبی پاک کا میلاد منانا ہے یا نہیں منانا، تو وہ ماں 1400 سال پلٹ کے دیکھے۔ جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ۔ یہ عرب کا وہ میلہ تھا جہاں عرب کے سارے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ اس میلے کے اندر 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور سگی ماں کو گھسیٹ کے اس میلے میں لائے اور سر عام کھڑے ہو کے ماں کی بولی لگانے لگے، ماں کو نیلام کرنے لگے، اور ماں کی بولی لگا کے انہوں نے سگی ماں کو بیچ دیا۔ اور ماں کو بیچنے کے بعد جو قیمت ملی 3 سگے بیٹوں نے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تو سگی ماں سر بازار نیلام ہو کے بک جاتی تھی۔ پھر میرے محبوب نے آ کر اسی ماں کو کیا عزت بخشی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے محبوب نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیں ماں کو اس سے بڑی میلاد کی کیا دلیل چاہیے کہ جب تک حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے سرے بازار بک رہی تھی اور سگی اولاد بیچ کے ماں کی قیمت کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر رہی تھی۔ میرے محبوب نے آ کر اسی ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میرے محبوب نے آ کر اسی ماں کو یہ پروٹوکول دیا، فرمایا اب جو محبت بری نگاہ سے ماں کو دیکھے گا نا، اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یار سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جو ماں سرے بازار بکا کرتی تھی، اب اس کو دیکھنا بھی حج ہو جائے تو اس ماں سے پوچھو یہ سارا منظر کیوں بدل گیا، تو وہ ایک ہی بات کرے گی، مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ حضور آ گئے ہیں کہ ماں کو وہ عزت بخشی ہے۔ اب بتائیں ماں کو اس سے بڑی میلاد کی دلیل کیا چاہیے کہ جب تک حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو وہ سرے بازار بکا کرتی تھی، اور میرے محبوب نے جنت ہی اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے 1400 سال پلٹ کے اپنی تاریخ دیکھیں۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا تھا، اس کے بال سفید ہو جاتے تھے، تو سگی اولاد اپنے باپ کو رسیوں میں باندھ کے چھڑیاں اور ٹھوکریں مار کے گھر سے نکال دیتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تیرا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جیسے ہی باپ بوڑھا ہوتا تھا وہ گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں جن ملکوں میں کلمہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھا جاتا نا، ان ملکوں میں آج بھی بوڑھے ماں باپ ساتھ نہیں رہتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلے سپیکروں کی آواز کھولیں یار، کہ جن ملکوں کے اندر آج بھی کلمہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھا جا رہا، وہاں بوڑھے ماں باپ اولاد کے ساتھ نہیں رہتے۔ تو آج سوال یہ بنتا ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اور وہ بولو براز بھی بستر پہ کر رہا ہے، اسی کی اولاد اپنے باپ کا پخانہ بھی صاف کر رہی ہے، اور اس کی نیت کیا ہے کہ باپ کی خدمت کروں گا تو جنت ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس باپ کو بوڑھا ہونے کے بعد ٹھوکریں مار کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا، آج اس باپ کا پخانہ بھی اولاد صاف کر رہی ہے، تو اس بوڑھے باپ سے پوچھو یہ کیا منظر ہے، تو چھڑیاں مار کے گھر سے نکالا جاتا تھا، اور آج تیری اولاد تیرا بولو براز بھی صاف کر رہی ہے۔ تو بوڑھا باپ کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، وہ بستر پہ پڑا پڑا مسکرا کے بلا کیا کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلا مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ یہ حضور آئے ہیں تو یہ عزت ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ آپ دیکھیں کعبے کی بھی تعظیم نہیں تھی، لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، برہنہ ہو کے، اور جانوروں کا گوشت، جانوروں کا خون کعبے کی دیوار سے ملا کرتے تھے، کعبے کی بھی عزت نہیں تھی۔ پھر میرے محبوب نے آ کر اسی کعبے کو کیا عزت دی، فرمایا اب جس نے حدود حرم میں قدم بھی رکھنا ہے نا، اس کو پہلے 2 چادریں احرام کی باندھنی پڑیں گی۔ اگر اس نے احرام نہ باندھا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے حرم کو، کعبے کو پروٹوکول دیا، جس کا لوگ طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، اب ان کے لیے 2 چادریں لازم ہو گئی ہیں۔ اور حجر اسود 21 سال ایسے گزرے ہیں کہ حجر اسود کعبے کے ساتھ نہیں رہا، حجر اسود چوری ہو گیا تھا، اور 21 سال تک کعبہ حجر اسود کے بغیر رہا ہے۔
اور جناب عمر فاروق نے اسی حجر اسود سے خطاب کر کے فرمایا تھا، ہم جانتے ہیں کہ تو جنت سے آیا ہے اور تجھے چوم لے تو گناہ چوس لیتا ہے، لیکن ہم تجھے اس لیے نہیں چومتے بلکہ ہم تجھے بوسے اس لیے دیتے ہیں کہ تجھے بوسے مصطفیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو یار کائنات میں جس کو جب بھی عزت ملی ہے نا، وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ جب تک حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تب تک کائنات میں کسی کی عزت نہیں تھی۔ اور ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، آج ہم نا مارکیٹ میں ایک آواز سنتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ بڑی عام سی آواز ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو جملہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، آج کسی نے رب دیکھا نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس جملے پہ ضد ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ جواب یہ ہے، قیامت والے دن رب سامنے ہوگا، کسی نے اس کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جانا۔ آج تو یہ سوال ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، اس دن تو رب سامنے جلوہ گر ہوگا، ساری امت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، اور اللہ کا نبی آتا ہی توحید کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ سامنے رب ہے، رب کی بارگاہ میں جاؤ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، آج کسی غیر کی طرف جاؤ۔ تو انبیاء بھی بتا رہے ہیں کہ میدان معاشر صرف مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے ہے۔ آج ڈائریکٹ جانا ہے تو خدا تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس دن تو خدا سامنے جلوہ گر ہوگا۔ تو ایک شاعر نے ایک جملے میں بات سمجھا دی، اس نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، زینہ کہتے ہیں سیڑھیوں کو، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ خدا کا پتہ بھی در رسول سے ملتا ہے۔ اور ایک بات کو ذہن نشین کریں، ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے، وہ دلیل ذات مصطفیٰ ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ رب موجود ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں دلیل ہے، تو بتاؤ قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ آپ کہو حدیث میں دلیل ہے، تو حدیث فرمان کس کا ہے؟ ہمارے پاس خدا کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے، وہ دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے سیر کرتے کرتے مدینہ کی حدود سے باہر چلے گئے، اور مدینہ کی حدود سے باہر ایک یہودی تھا، وہ اپنا اونٹ لے کے کھڑا تھا بیچنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے سودا کرنا شروع کیا، سودا کرتے کرتے سودا طے ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ میں سیر کرنے کی غرض سے آیا تھا، خرید و فروخت کی غرض سے نہیں آیا تھا، تو ایسا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے نا، یہ جو گھوڑا ہے، گھوڑا یہ مجھے پسند آ گیا، لیکن یہ ہے کہ تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، یہ سامنے مدینہ ہے، میں ابھی قیمت لے کے آ جاتا ہوں، تمہیں قیمت دے کے گھوڑا لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ قیمت لے آئے، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے قیمت لینے کے لیے، اتنی دیر میں یہودی کو کسی نے قیمت زیادہ لگا دی، اور اس کا جو ایمان تھا وہ ڈول گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیمت لے کے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ یہ گھوڑے کی قیمت ہے اور گھوڑے کی لگام مجھے دے دو۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میرا آپ سے کوئی سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اصرار فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھ سے یہ گھوڑا اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ وہ یہودی مسلسل انکار کر رہا ہے کہ میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ اب جب شور بڑا تو بازار میں جو ارد گرد لوگ تھے وہ جمع ہو گئے۔ اب یہودی نے چلاکی یہ کی، جب لوگوں کا رش ہوا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، اگر آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب جب یہ سودا طے ہوا تھا، حضور کے اور اس یہودی کے سوا وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے یہ چلاکی، یہ چال چل دی کہ جب گواہ پیش نہیں کر سکیں گے تو جہاں مجھے قیمت زیادہ مل رہی ہے میں گھوڑا وہاں بیچ دوں گا۔ اب جب اس یہودی نے یہ جملہ بولا کہ آپ گواہ پیش کر دیں، اگر آپ نے گواہ پیش کر دیا تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ اب جب یہ جملہ سنا بازار والوں نے تو ایک صفے چیرتے چیرتے حضور کے صحابی
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آ کر یہودی سے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تم سے خریدا ہے اور جتنی قیمت یہ کہہ رہے ہیں اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا کہ گواہ پیش کرے، میں گھوڑا دے دوں گا۔ اب گواہی مل گئی، حضور نے گھوڑے کی لگام پکڑی، اس کو قیمت دی۔ اب حضور مدینے کی طرف چل پڑے، گھوڑے کی لگام حضور کے ہاتھ میں ہے، حضرت خزیمہ حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ رستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خزیمہ جب سودا طے ہوا تھا نا، میرے اور یہودی کے سوا وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، پھر تو نے یہ کیسے یقین کر کے گواہی دے دی کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو حضرت خزیمہ کا جواب سنے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، آپ نے یہ گھوڑا اور گھوڑے کی قیمت کے بارے پوچھا ہے، ہم نے تو جبریل اترتا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا جبریل آتا ہے تو ہم نے مان لیا کہ جبریل آتا ہے، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا۔ آگے حضرت خزیمہ فرمانے لگا، عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، یہ گھوڑا اور گھوڑے کی قیمت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا رب بھی نہیں دیکھا ہوا، آپ نے کہا رب ہے تو ہم نے بن دیکھے اپنا رب بھی مانا ہوا ہے۔ ہمارے پاس حضور کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ خدا موجود ہے۔ آج کے دور میں کوئی پوچھے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جیسے کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو پروفیسر ورگلا دیتے ہیں کہ دنیا کا ہر مذہب اپنا معبود دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، مسلمانوں کا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ علامہ اقبال کے دور میں ایک شخص تھا، اس کا جگہ جگہ یہ سوال تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے مسلمانوں کو ورگلانا۔ ایک دن وہ سیال کوٹ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگا خدا کو مانتے ہو؟ مسلمان نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ تو کہنے لگا اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ مسلمان بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا کریے سامنے گلی میں نکل، سامنے نا علامہ اقبال کا گھر ہے، اقبال سے جا کے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اقبال بھی تو اقبال تھا، اقبال اکثر اپنی کلاس میں دیر سے جاتے تھے۔ تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آتے ہو؟ تو اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جلدی نہیں آتا۔ اور اقبال کی حاضر دماغی کیا تھی؟ علامہ اقبال ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک ہندو لڑکی نا چھت پہ کپڑے ڈال رہی تھی اور اللہ نے اس کو حسن سے نوازا تھا، تو علامہ اقبال ایک نظر اس کو دیکھتے پھر نظر نیچے کر لیتے، پھر دیکھتے پھر نظر نیچے کر لیتے۔ تو لڑکی چھت سے کہنے لگی اپنے سے اونچا جو صنم دیکھتے ہیں زندگی میں رنج و علم دیکھتے ہیں۔ نیچے سے اقبال بول پڑا نہ تجھ سے نہ تیری صورت سے غرض ہے، ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں۔ اب اقبال حاضر دماغ تھا، اس نے کہا کہ جا کر اقبال سے پوچھ کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال کیا تھا جی اس کا؟ پیچھے والے بھائیوں کو آواز آ رہی ہے جی؟ سوال کیا تھا جی؟ یہ یاد کریں، آپ کو پتہ چلے گا میلاد ہے کیا۔ سوال کیا کہ خدا ہے تو نظر، آپ دیکھیں نا سورج والے سورج کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، چاند والے چاند کو دیکھ کے پوچھتے ہیں، تاروں کی پوجا کرنے والے تاروں کو دیکھ کے پوچھتے ہیں، آگ والے آگ جلا کے پوچھتے ہیں، گائے والے گائے دیکھ کے پوچھتے ہیں، بتوں والے بت دیکھ کے پوچھتے ہیں دنیا میں۔ اور آپ دیکھیں زمانے جاہلیت ایسا بھی گزرا ہوا ہے، یہ جو مچھلیاں پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے نا، کسی دور میں یہ بھی معبود رہا ہے، اس کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے۔ ہر مذہب والا اپنے معبود کو دیکھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ ایک مسلمان ایسا مذہب ہے جس نے اپنا خدا دیکھا نہیں ہے، 5 مرتبہ دن میں اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے نا کہ باقی سب کے معبود نظر آتے ہیں، اگر رب ہے تو رب نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا یہ سوال تھا۔ وہ اقبال کے دروازے پہ چلا گیا، صبح صبح کا وقت تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اب علامہ اقبال کا جو خادم تھا اس کا نام تھا اسلم، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ سوال کیا تھا جی اس کا؟ جی پیچھے والے بھائی بولے ذرا جی، خدا ہے تو نظر۔ اب اس نے دستک دی، اسلم کو کہنے لگا جی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے سہن میں نا پھولوں کی کیاری لگائی ہوئی تھی، صبح صبح کا وقت تھا، علامہ اقبال نا پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ اسلم نے کہا اقبال باہر کوئی بندہ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا بلا لو۔ اب وہ بندہ جب اقبال کے گھر میں داخل ہوا، سوال یہ تھا کہ خدا ہے تو نظر،
اب اس نے سوال نہیں کیا. علامہ اقبال نا پھولوں کو پانی لگا رہے ہیں, آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے. علامہ اقبال نے نا اپنی کیاری سے ایک گلاب توڑا. کیا توڑا جی؟ اور آنے والے مہمان کو تحفہ دیا. اس نے کیا کیا؟ سوال کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر. اس نے گلاب پکڑا, کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے. اقبال نے کہا نظر نہیں آتی. اس نے کہا خوشبو بڑی, تو اقبال نے کہا نظر نہیں آتی. وہ سمجھ گیا کہ خدا ہے لیکن نظر, خوشبو بدبو ہے لیکن نظر, گرمی سردی لگتی ہے لیکن نظر, درد ہوتا ہے لیکن نظر. او میرے بھائی, ہمارے پاس خدا کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے, وہ دلیل سیدھی گنبد خضرا کی طرف جاتی ہے. باقی انبیاء سے جب ان کی امتوں نے پوچھا تھا نا کہ رب ہے, تو سارے نبیوں نے یہ جواب دیا ہاں ہمیں جبریل نے بتایا ہے کہ رب ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رب ہے. لیکن جب میرے محبوب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں رب ہے, تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جبریل نے بتایا کہ رب ہے, بلکہ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں ہاں رب ہے, اور تمہارا نبی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے, واقعی رب ہے. ہمارے پاس خدا کو ماننے کی بھی ایک ہی دلیل ہے, وہ ذات مصطفیٰ ہے. آپ ہر سال میلاد مناتے ہیں, آخری جملے اور میری گفتگو مکمل ہونے لگی ہے. اگر آپ ان جملوں پہ توجہ کریں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات ایسی ہیں جن کو کافر بھی مانتے ہیں, ایک صادق ہے اور دوسری, پیچھے والے بھائی بولے ذرا جی, صادق اور صادق کسے کہتے ہیں؟ بولیں تو صحیح جی, سچ بولنے والے کو صادق کسے کہتے ہیں؟ پھر بولیں جی. آخری 5-7 منٹ ہیں, آپ ساتھ دیں گے تو میں گفتگو جلدی سمیٹ لوں گا, اور ان جملوں پہ میں سب کی توجہ چاہوں گا. صادق کسے کہتے ہیں جی؟ اب مجھے بتائیں, سچے نبی کے امتی جھوٹے ہوں تو بات سجتی ہے؟ اچھا, اتنا دین سب نے پڑھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنی ہے. میلاد کہتے کس کو ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے نا, اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں. 1 میل تک اس کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی. اب مجھے بتائیں, جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اور 1 میل تک اس کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی. مجھے بتائیں, جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک ماں باپ, میاں بیوی, بچے جھوٹ بولتے ہوں, جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی لعنتیں برستی ہوں, مجھے بتائیں اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ بولے تو صحیح جی. پھر وہ گھر والے یہ کہ ساڑھے تے کسی نے کچھ کیتا ہویا ہے. سنیوں کے پاس یہ بڑا شارٹ کٹ فارمولا ہے کہ جب اعمال کی سزا ملنے لگے تو کہتے ساڑھے تے کسی نے کچھ کیتا ہویا ہے. آپ مجھے بتائیں, جس گھر کی دہلیز پہ صبح و شام اللہ کی لعنت برستی ہے, اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ سچے نبی کا میلاد منانے والے امت اتنے جھوٹے. اور افسوس کا مقام کیا ہے, آپ کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے, کاروبار کے ساتھ ہے. رزق حلال کے اڈے پہ بیٹھ کے جو بندہ جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے, مجھے بتائیں اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ پھر بال سفید کر کے بلا وہ کیا کہتا ہے, ساری زندگی کمایا پر سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ تیرے مال میں اللہ کی رحمت شامل نہیں تھی, برکت شامل نہیں تھی. تیرا رزق حلال تھا لیکن تو نے جھوٹ بول کے اللہ کی لعنتیں اس قدر وصول کی ہیں کہ اب تیرے رزق میں برکت نہیں رہی. آپ تصور کریں کہ رزق حلال کمانے والا بھی اللہ کی لعنتیں وصول کر رہا ہے. اس سے بڑا دکھ کیا ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے 90% جھوٹ بول کے کرتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے بارے جھوٹ, ان کی عمر کے بارے جھوٹ, اپنے گھر کے بارے جھوٹ, والد کے کاروبار کے بارے جھوٹ. آپ مجھے بتائیں, جن بچوں کے رشتوں کی بنیاد آپ نے اللہ کی لعنت پہ رکھی ہے, کیا تعویذ لینے سے ان کے گھر میں سکون ہوگا؟ پھر بلا کیا کہتے ہیں,
پیر صاحب انہیں تویز لینے سمجھ نہیں آندی، رحمت نہیں ہوندی پئی۔ جس بیٹی کی زندگی کی بنیاد آپ نے اللہ کی لعنت پہ رکھی ہوئی ہے، بیٹے والوں نے بیٹے والوں کی بنیاد اللہ کی لعنت پہ رکھی ہوئی ہے، اس میاں بیوی میں اتفاق کیسے ہوگا؟ سکون کیسے ہوگا؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے باہر جا کے انکل کو کہہ دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ انکل پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ جس 4 سال کے بچے کو آپ نے بچپن میں جھوٹ سکھا دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ہو کے وہ سچ بولے گا؟ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، آپ نے وقتی طور پہ جھوٹ بول کے اس کو ٹال تو دیا ہے، وہ ٹل بھی گیا، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے آپ پر جو اللہ کی لعنتیں برسی ہیں نا، آپ اب اس کا انتظام کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کے 1 میل دور تک اللہ کی رحمت موجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو گولی دی ہے، ٹوپی کمائی ہے، بندہ ٹل گیا ہے۔ یار بندہ کوئی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ موقع پہ آپ کی عزت کر جائے، موقع پہ آپ کی بات کی لاج رکھ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن بندہ پھر اپنی نسلوں کو بھی کہتا ہے کہ ایسے فراڈیے بندے سے لین دین نہ کرنا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیں، میرے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوتا ہے اور سچ بولنے والا نجات پاتا ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ جھوٹ بولنے والا ہلاک ہے، پھر وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج گھروں کی 99% جو نحوست ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے بول رہا ہے، بچے ماں باپ سے بول رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے بول رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار جس گھر میں اللہ کی لعنتیں برستی ہوں اس گھر میں پھر رحمتیں نہیں ہوا کرتی۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، تربیت کی کمی کبھی بھی تویزوں سے پوری نہیں ہوتی۔ سنی اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں، جو تربیت کی کمی رہ گئی ہے وہ تربیت سے پوری ہو گئی۔ سچے نبی کا میلاد منانے والے امتی جھوٹے ہوں، دکانوں کے نام بسم اللہ سٹور، ماشاءاللہ سٹور، مکہ سٹور، مدنی سٹور، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور اسی مونوگرام کے نیچے بیٹھ کے سودا 2 نمبر بیچ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور نے دھوکہ دینے والے کو اپنی امت میں شمار نہیں کیا، اور سچے نبی کا میلاد منانے والے جھوٹے ہوں۔ کم از کم ایک میلاد تو ایسا مناؤ نا یار۔ ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، لنگر کھا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جس کو 40 سال ہو گیا نا میلاد مناتے ہوئے، اس نے ہر سال بھی ایک بات سیکھی ہوتی تو آج وہ کامل مومن ہوتا۔ میری بات سے ناراض ہونا تو ہو جائے یار، فرق نہیں پڑتا۔ سنیوں نے محفلوں کا نام رکھا ہوا ہے کانوں کا چسکا۔ کانوں کا چسکا پورا ہونا چاہیے بس۔ ہمیں غرض نہیں ہے کہ ہم نے تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ مجھے ایک بات بتائیں یار، ایک بندے کو 40 سال بیت گئے نبی پاک کا میلاد سنتے سنتے، اگر اس کے گھر بھی تیل مہندی پہ بیٹیاں ناچتی ہیں تو اس نے میلاد منایا کون سا؟ یہ اس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہو جب حاتم تائی کی بیٹی کافرہ ہے، کافرہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو سر پہ چادر نہیں تھی، میرے مصطفیٰ نے اپنی کالی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھی۔ صحابہ سوال کرنے میں مجبور ہو گیا، آقا یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے، یہ لڑکی بھی کافرہ ہے، اس کا باپ بھی کافر تھا، آپ نے کالی کملی اس کو دے دی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کافر ہے، دیکھو بیٹی تو ہے نا۔ آپ اس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور تو کافر کی بیٹی کافرہ ہو اس کا سر ننگا برداشت نہیں کرتے، اور مسلمان میلاد منانے والوں کی بیٹیاں ناچیں یہ حضور برداشت کریں گے؟ زندگی میں کم از کم ایک میلاد تو مناؤ نا، کہ جب تم اس مجلس سے اٹھ کے جاؤ تو تمہارا اندر گواہی دے کہ تم نبی پاک کا میلاد سن کے آئے ہو۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، صرف اور صرف اس عالم کی گفتگو سنو جس کی مجلس میں بیٹھ کے دل کہے کہ نہیں یار اب بدل جانا چاہیے۔ کیوں بھلا؟ جو باتیں زبان سے ہوتی ہیں نا وہ کانوں تک اترتی ہیں، اور جو بات دل سے کی جاتی ہے وہ دل تک اترتی ہے۔ کرنے والے دل سے کریں تو صحیح۔
مہربانی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میلاد آپ نے آج منایا ہے نا، آپ اس بات کا دیکھیں، چلے میں مثال آسان کرتا ہوں. ہم جب سالگرہ پہ جاتے ہیں تو خالی آ جاتے ہیں. تھوڑا بھائی اس کی آواز کھول دو یار، اللہ آپ کو جزا دے یار. میں نے آپ کے سوا کہیں اور بھی جانا ہے یار. آپ نے تو مجھے اپنے تک ہی محدود کر لیا کہ جان جو کا چھڑیا کو نہیں تسی میں. اچھا مجھے بتائیں جی، جب سالگرہ پہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ پیچھے والے بھائی نے، پیچھے والے بھائی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ میں نے صرف پوچھا کہ مانگا تھوڑی گیا، پریشان ہی ہو گئے ہو. جب سالگرہ پہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ ربیع الاول میں کس کی سالگرہ ہے؟ کس کا میلاد منانے بیٹھے ہیں؟ تو حضور کی سالگرہ پہ پھر حضور کو تحفہ پیش نہ کریں؟ کیا خیال ہے جی؟ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا کرتے تو پھر حضور کو تحفہ پیش کریں کہ نہ کریں؟ کیا خیال ہے جی؟ چلیں آج کا میلاد جو نبی پاک کے نام کا ہے نا، یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. یا رسول اللہ، آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو سچے امتی بن کے دکھائیں گے. یار ایک میلاد مناؤ کہ زندگی سے جھوٹ نکال دو یار. ہماری حالت دیکھ کے یورپ میں جانے والے جتنے مسلمان ہیں جھوٹے کاغذات بناتے ہیں، جھوٹے نکاح نامے بناتے ہیں. یورپ والے پاگل نہیں ہیں، وہ ہم سے 200 سال آگے ترقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا کاغذ اصلی ہے کون سا نکلی ہے. وہ پاگل نہیں ہے. لیکن وہ بلا کیا کہتے ہیں، یار ان کا نبی تو صادق، ان کو کیا ہوا؟ حالانکہ کردار کیا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ہم کو دیکھ کے کہتے یار جن کے امتی اتنے سچے ہیں ان کا نبی کتنا سچا ہوگا. یار ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جھوٹ بول بول کے اپنا معیار ختم کر لیا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ نے آج یہ وعدہ نبی پاک سے کرنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، ہم آپ کو سچے امتی بن کے دکھائیں گے. اچھا کئی دکاندار بلا کیا کہتے ہیں، یار جھوٹ نہ بولو سودا نہیں وکدا. مالک نے کہا کہ سیل میں نہیں کرنی ہے تو انجی کہنا ہے. تجھے اس مالک کی بات پر اتنا یقین ہے کہ جھوٹ بولے گا تو بک جائے گا، ایک بار ذرا اس مالک پہ تو یقین کر. اس مالک کی بات مان کے تو جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے. جن کی خاطر بندہ ساری زندگی عیب کرتا ہے نا، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے. جن کی خاطر ہم گناہ کر رہے ہیں نا، ان میں سے ہمارے ساتھ قبر میں کسی نے نہیں جانا. مہربانی کریں سچ بولیں، اپنی نسلوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں. ایک جملہ آج اس مجلس سے جب اٹھ کے جائیں تو آپ کے دلوں میں رچ بس جائے کہ یار ہم سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور سچے نبی کے امتی جھوٹے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ وہ کم از کم انشاءاللہ کہہ کے شیطان دی ماں تے مارو پہلے ذرا. آج کے پاس جھوٹ ہے اور سچ. یہ تحفہ آپ نے بلا کس کو دیا؟ اور شرعی مسئلہ بلا کیا؟ تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال نبی پاک نے دی ہے جیسے کتا کیا کرے اور اس کو چاٹ لے. کسی کو تحفہ دیں تو واپس لیتے، تب تحفہ آپ نے نبی پاک کو دیا ہے. ہم پر جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں. میں آپ کو صرف ایک احسان سنا کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ہم حضور کی امتی ہیں نا، اگر آپ توجہ کریں گے تو بڑی توجہ طلب بات ہے. ہم آخری امت ہیں. آخری امت ہونے کی فضیلت بلا کیا ہے؟ آج ہم پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھتے ہیں، ان کے گناہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں. اللہ نے ہمیں سب سے آخر میں رکھا کہ نہ ہمارے بعد کسی نے آنا ہے اور نہ امت مصطفیٰ کا پردہ کھلنا ہے. اللہ نے ہمارے بعد امت ہی نہیں رکھی. ہمارے بعد کوئی آئے گا تو ہمارے حالات پڑے گا نا. آپ دیکھیں اللہ اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد امت ہی نہیں رکھی کہ نہ کوئی آئے نہ اس کا پردہ کھلے. اور میرے محبوب نے فرمایا میری امت آنے میں سب سے آخر ہے اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میری امت کے لیے کھولا جائے گا. اور میں جب تک میری امت نے جنت میں نہیں جانا، جنت باقی امتوں کے لیے حرام ہے.
تو میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ سارے گناہ کرنے کے باوجود اگر ہم پہ عذاب نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور موجود ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کائنات حضور سے جدا کر لی جائے نا تو اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کائنات حضور سے الگ ہو جائے نا تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہر لمحہ جو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم پہ رحمت مصطفیٰ ہے. اور دوسری بات، جس کو جو عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ملی ہے. اور تیسری بات، سچے نبی کے امتی جھوٹے. آخری واقعہ اگر آپ اجازت دیں سنا دوں، 2 منٹ اور لے لوں جی آپ کے. اب پسے بندے نے سبحان اللہ کہنا اور کی کہنا جی. تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. یہ نا بادشاہ مسجد میں نا ایک بیکاری بھیک مانگا کرتا تھا بادشاہ مسجد کے باہر. ایک انگریز نا بادشاہ مسجد کے دورے پہ آیا. بیکاری نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اس انگریز نے نا کچھ ڈالر نکال کے اس کو خیرات دی. جب وہ انگریز گزرنے لگا اس کا بٹوا گر گیا. بیکاری نے اٹھا لیا. اب تلاش کرنے کے باوجود وہ انگریز کسی اور دروازے سے نکل گیا. بیکاری کو وہ انگریز نہیں ملا. نظام قدرت ایسا ہوا کہ چند سال کے بعد وہ انگریز دوبارہ بادشاہ مسجد کے دورے پہ آیا. وہ بیکاری ابھی بھی بھیک ہی مانگ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، سالوں سے بھیک مانگ رہا تھا. اب اس بیکاری نے اس انگریز کو پہچان لیا تو اس کے ساتھ جو اس کا سفیر تھا نا اس کو کہنے لگا اس کو روکنا، میں ابھی آتا ہوں. بیکاری اپنے گھر گیا اور اس انگریز کا وہ کئی سال پہلے گرا ہوا بٹوا لے کے آیا. اس نے لا کے انگریز کو بٹوا دیا. انگریز نے بٹوا کھولا، کاغذات بھی پورے ہیں، پیسے بھی پورے ہیں. کبھی وہ پیسوں کو دیکھے، کبھی بیکاری کو دیکھے. انگریز نے اس بیکاری سے پوچھا کہ یار اس سے پوچھو ذرا، اس کے ہاتھ اتنے پیسے لگ گئے تھے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے چولہا جلا سکتا تھا، اس نے اتنے سال یہ پیسے سنبھال کے کیوں رکھے؟ اس بیکاری کا جواب سنے کہنے لگا، بہو میں بیکاری ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں. اس نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا جب میں نے بٹوا کھولا تو مجھے پتا چلا کہ تو عیسائی ہے اور میں غلام ہوں مصطفیٰ کا. اگر میں تیرے پیسے استعمال کر لیتا، قیامت والے دن تیرے نبی میرے نبی سے کہتے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے کھا لیے تھے. میں بیکاری ضرور ہوں لیکن میری وجہ سے میرے نبی کی بارگاہ میں یہ بات آئے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. مسلمان کسی غیر مسلم کو دھوکہ دے دے یا مسلمان کو دھوکہ دے دے، وہ کیسے گوارا کر لیتا کہ وہ حضور کے امتی کو دھوکہ دے رہا ہے؟ آپ جانتے ہو کہ یہ جو آپ اور میں حضور کے امتی ہیں، ہم سے حضور کا پیار کتنا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو غار میں لینے جاتے تھے نا، نکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے حضور اتنا رویا کرتے تھے کہ جتنی جگہ پہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا وہ ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی ہوتی تھی. اور دعا بلا کیا ہوتی تھی؟ اللہ میری امت کو معاف کرنا. جس امتی سے میرے مصطفیٰ نے اتنا پیار کیا ہو اس امتی کو دھوکہ دینے کی جرت پیدا کیسے ہو جاتی ہے؟ مہربانی کریں حضور کے امتی کو دھوکہ مت دیں. اور دوسری بات، سچے نبی کے امتی جھوٹے. تو آج کا میلاد ہم نے منایا ہے تو کیا سیکھا کہ آج کے بعد ہم نے تحفہ کس کو پیش کیا ہے جی؟ چلے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین.